تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ عورتیں جماعت نہ کریں، سب سے بہتر یہ ہے، اور علماء فقہائے احناف نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، یہ مطلب اپنی کتابوں میں لکھا ہے، حرام کے نزدیک لکھا ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اصل کے اعتبار سے ممنوع قرار دی جاتی ہیں، لیکن حالات زمانہ کے اعتبار سے ان کے جواز کے پہلو نکلتے ہیں، اور یہ ایک مفتی ہی بتا سکتا ہے کہ کون سی چیز، یعنی ماہر مفتی جس کو دقت نظری حاصل ہو کہ کون سی چیز کس مقام تک کس وقت تک یہ حکم رکھے گی، کس وقت اس کا حکم بدل جائے گا۔ جیسے ایلوپیتھک کی دوائیں، ہومیوپیتھک کی دواؤں کا حکم بدلا، عورتوں کے لیے آرٹیفیشل جیولری کا حکم بدل گیا، گاؤں کے اندر جمعہ قائم نہیں ہوتا تھا اب حکم بدل گیا، شہر میں آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ شہر میں صرف ایک جمعہ قائم کرنے کی اجازت تھی پہلے، آپ دیکھیں سینکڑوں جمعے قائم ہو رہے ہیں، حکم بدل گیا۔ اسی طریقے سے عورتوں کی تراویح کی جماعت کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر عورتیں بے راہ روی کا شکار ہیں، نمازیں فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتی ہیں، اور غالب گمان یہ ہے کہ اگر عورتیں جماعت قائم کریں گی تو اس میں شوق میں دیگر ایسی بے نمازی خواتین بھی آ جائیں گی، دین سے دور خواتین بھی آ جائیں گی، اور پھر اس میں ایسے درس قرآن یا درس حدیث کا اہتمام کیا جائے کہ جس سے عورتوں میں جذبہ بیدار ہو اور وہ فرض نمازوں کی طرف مائل ہو جائے، تو اس قسم کی نماز کو روکنا یہ اصل میں لوگوں کو دین کی طرف آنے سے روکنا ہے، اور یہ مطلب یہ کہ بالکل غیر مناسب فیصلہ ہوگا کہ ابھی بھی ہم وہ پرانے حکم پہ قائم رہیں، کیونکہ عورتوں کی جماعت کا مکروہ تحریمی ہونا صراحتاً کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ہر حدیث کے اندر کوئی تعویل ہے یا فقہاء نے اپنے پاس سے مطلب جیسے اپنے اجتہاد سے حکم نکالا ہے، ورنہ کہ کتاب الآثار میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ حدیث نقل کی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کی جماعت کروایا کرتی تھیں، باقاعدہ یہ ثابت ہے، اور اس پر جو بعض علماء احناف نے یہ لکھا کہ یہ شروع اسلام کی بات تھی، اس کا تعاقب کرتے ہوئے صاحب فتح القدیر نے اس کا رد کیا ہے کہ شروع اسلام کی بات کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک آپ مکہ المکرمہ میں رہے، اور پھر آپ مدینہ منورہ آخری 10 سال میں آئے۔ جس وقت آپ نے ہجرت فرمائی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال تھی، تو آپ فرماتے ہیں یقیناً اگر انہوں نے جماعت کروائی تو بلوغت کے بعد ہی کروائی ہوگی، تو پھر وہ مدینہ آ کر کم از کم 3 سال بعد انہوں نے جماعت کروائی ہوگی، تو 13 سال مکی زندگی کے 3 سال لے لیجیے، 16 سال یعنی اسلام کے 16ویں سال میں سیدہ عائشہ نے جماعت کروائی، تو پھر بتائیے شروع اسلام کی بات کہاں سے ہوئی؟ شروع اسلام کے مطلب 1 سال 2 سال یا 3 سال، لیکن ایسے نہیں تو 16 سال کے بعد جماعت کروائی، اور یقیناً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت بڑی مجتہدہ، ایک بہترین مفتیہ تھیں، تو آپ کا عمل ہمارے لیے دلیل کے طور پہ یہ کافی ہے، لہٰذا جب اس میں کئی اور بھی مصلحتیں ہیں جن کو میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، تو بہتر یہ ہے کہ عورتیں اگر جماعت کر رہی ہوں بشرطے کہ تمام شرائط پوری ہوں، جیسے ہم نے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ مثلا عورتیں اجازت لے کے گھر سے نکلیں، نمبر 2 باپردہ طریقے سے نکلیں، نمبر 3 راستہ اگر پرفتن ہے تو محرم کے ساتھ نکلیں، اگر پرفتن نہیں ہے تو کم از کم امینہ عورتوں کے ساتھ آئیں، جس مقام پر وہ پہنچیں وہاں پر کسی نامحرم کے نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، بالکل عورتیں سیپریٹ ہوں۔ نمبر 7 اور جو امام ہو عورتوں کی وہ بالکل مسائل نماز سے مکمل طور پر واقف ہونی چاہیے، اور وہاں پہ عورتوں کا اجتماع فقط دین کی خاطر ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، یہ نہیں کہ آ کے غیبتیں چغلیاں کرنے کے لیے جمع ہو جائیں اور اپنے نام عمل خالی کر کے باہر نکلیں۔ اور پھر بھی ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ایسی چیزوں کو عادت نہ بنایا جائے، جیسے اب رمضان میں تراویح آ رہی ہے، ٹھیک ہے کر لی، کبھی کبھار صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو گئی، تو اس میں چونکہ کئی مصالح شرعیہ فی زمانہ نظر آتے ہیں، لہٰذا حکم جواز ہی ہونا چاہیے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا تھا کہ اگر کہیں پر ایسا انتظام ہے کہ مرد امام ہے اور خواتین پردے میں رہ کر جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں تراویح کی، تو پھر افضل کیا ہوگا، اس مرد کے پیچھے عورتوں کا جمع ہونا یا الگ عورتوں کی جماعت قائم کرنا؟ لیکن اس میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ پھر اس مرد کے پیچھے جماعت قائم کرنا عورتوں کے لیے یہ مستحب ہوگا، اس لیے کہ یہ سنت کے مطابق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مردوں اور عورتوں کی جماعت فرمائی ہے، تو یہ ایک شباہت اس کی سنت کے مطابق جماعت کے قیام سے ہو جائے گی،
جبکہ علیحدہ عورتوں کی جماعت قائم کرنا چونکہ اتنا رائج نہیں تھا، اگرچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یقیناً ثابت ہے، لیکن باقاعدہ اس طرح اس کا رواج نہ رہا، تو بہتر یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر ہماری ذکر کردہ شرائط کے مطابق خواتین جمع ہوتی ہیں، مرد امام ہے اور بالکل پردے میں رہ کے تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، تو بہنیں بالکل پڑھ سکتی ہیں، اور ہمارے کراچی میں بے شمار مقامات پر اسی طرح خواتین آ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔